الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ صدق اللہ العظیم۔ ساتواں پارہ ہے، سورہ انعام کے 3 آیات مبارکہ ہیں، 42، 43 اور 44۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کرم سے، اس کے فضل، اس کے احسان سے زندگی کا ایک موقع دیا ہے۔ آپ حضرات کے دعائیں، خلوص اور محبت حیدرآباد کے کئی مساجد میں غائبانہ طور پہ جب معلوم ہوا تو دعائیں مسلسل ہوتی رہیں، اور اصل دعا ہی ہے ایک مومن کے لیے، باقی ساری چیزیں اسباب ہے۔ وہ شفا نہ دوا میں ہے، اور نہ آج کل جو کچھ بھی سائنٹیفک ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں، شفا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر یا حکیم کے اوپر ہم کو اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ نہ ڈاکٹر کے اختیار میں شفا ہے، نہ کسی حکیم کے پاس ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر جناب علی گارنٹی لے لیتا آپ کی۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، اگرچہ کہ دیکھیے آپ، یہ انسان کتنا مجبور ہے قدرت کے سامنے۔ ایک ملحد اور کافر بھی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ڈاکٹر ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی بس ایک جوک بن گیا ہے ہمارے پاس، لطیفہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر، یہ آپریشن تو کامیاب ہے مگر مریض مر گیا، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے اکثر، ہر چیز کامیاب ہے ان کے جو بھی ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کی وہ مشہور آیت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ اور تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، 1-1 کروڑ بھی خرچ کرتے ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے، لیکن معمولی کو ایک آدھ چٹکلے میں شفا اللہ دے دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ اور پھر احادیث میں یہ بات آتی ہے، مومن کو جب کسی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے یا بیماری میں، تو اللہ کے نبی نے بشارت دیے ہیں، غیر شعوری طور پہ اس سے جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو بیماری بھی ایک مومن کے لیے رحمت ہے ایک۔ حالانکہ حدیث میں یہاں تک بات آئی، مومن اگر چلتے ہوئے اس کے پیر میں اگر کانٹا چبھ گیا، اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہے نا، اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کا معاملہ مومن کے ساتھ بڑا رحیمانہ اور کریمانہ ہے۔ اسی لیے ایمان والے کو ہر حال میں شاکر ہونا چاہیے اللہ تبارک، شکوے اور شکایتیں نہیں۔ قرآن مجید کی مشہور صورت ہے، اور جس کو اللہ فرماتے ہیں احسن القصص، یوسف، سورہ یوسف۔ یعنی کتنی مصیبت آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر، لیکن وہاں پہ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ فصبر جمیل، صرف صبر نہیں،
ایسا صبر جس کے اندر ذرا سی بھی شکایت نہیں. ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن آپ حضرات پڑھتے ہیں، ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا بیماری کے متعلق. وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ نعم العبد، بہت ہی ہمارا پسندیدہ بندہ تھا. نعم العبد، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا تھا. ان کی دعائیں بھی ہیں قرآن میں. تکلیف میں جو دعا کر رہے ہیں بیماری کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب اس بیماری کی وجہ سے تکلیف میں مجھے چھو لیا ہے، برداشت نہیں ہو رہی، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال اللہ کا احسان ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالی موقع دیا ہے زندگی کا. ہر انسان کو اس زندگی کی اس قسم کی جو ہے نا موڑ آتے رہتے ہیں رجوع الی اللہ ہونے کے لیے. ان آیات بھی میں آپ کو اسی ضمن میں پڑھ رہا ہوں. ابھی یہ سورہ الحمدللہ، اب یہ دوسرا درس قرآن ہے. ایک ہر اتوار کو ہوتا ہے پابندی کی، اس سے بعد مغرب کے برنداون کو مسجد الہی میں صحت یابی کے وہ وہاں سے شروع ہوا، اور آج آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں. بس صحت کی دعا کی آپ حضرات سے بھی التجا اور درخواست ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماباقی زندگی جو ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے لے ہم سے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. زندگی کا مقصد بس یہی ہے. اب یہ آیات آ رہی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ اپنی ایک سنت کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ان کی امت کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے. اور پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے جن پیغمبروں کو جس قوم کی طرف بھیجا ہے اس قوم کو ہم نے آزمایا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، تکلیف میں ہم نے پکڑا، تکلیف میں مبتلا کیا انہیں، شدید تکلیف. بأساء وضراء، یہ اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے. اور کیجئے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. دو باتیں آئی ہیں نافرمانیوں کے سبب ترجمے میں کیا گیا ہے، سختیوں اور مصیبتوں میں، یعنی سختی ہیں زندگی کے اندر، مصیبتیں، تکالیف. اچھا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا ایسا، اصل بات ہے ابھی اللہ کو جو چیز مطلوب ہے نا وہ یہاں آ رہی ہے. جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، ہم نے ان کو مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، سختیوں کے اندر مبتلا کیا. کیوں مبتلا کیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہم سے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں. کیوں کر رہے اللہ؟ کیوں مصیبت لا رہے ہیں؟ کیوں بیماریاں لا رہے ہیں؟ کیوں پریشانیاں لا رہے ہیں ہمارے اوپر؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ میرے بندے مجھ سے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں. یہ ہے اصل مقصد. مصائب اور مشکلات کا آنا، اس کے باوجود اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، اس کے اندر اللہ کی طرف انابت نہیں پیدا ہو رہی، اس کا دماغ اللہ کی طرف جا رہا ہی نہیں. میرا ایک خالق ہے اس کائنات کا، ایک پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے اس کی، اور وہ ان حالات سے ہم کو دو چار کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہم سے عاجزی کریں. یہ اصل نقطہ ہے، پوائنٹ ہے جو یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو
تو کتنے ہم میں ایسے غیر خواہ مختصر چھوڑیے، اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر جب مصائب اور مشکلات آتے ہیں، کیا مالی مشکلات ہو یا جسمانی مشکلات ہو، بیماریاں ہو یا اور بھی کئی مسائل زندگی کے جب آتے ہیں، تو ان حالات میں ہم کرتے کیا ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، گڑ گڑانا ہے، تڑپنا ہے، عاجزی کرنا ہے، انکساری کرنا ہے اللہ کے آگے۔ اللہ تو ہی میرا رب ہے، اور اس مصیبت، اس مشکل سے نکالنے والا بھی تو ہی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ لعلہم یتضرعون۔ اس کے بعد جو دوسری آیت مبارکہ آ رہی ہے، اب آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ فرمایا تاکہ وہ عاجزی کرے، ہم سے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں خطاؤں پہ، اور اللہ یہ بشارت بھی دے رہا ہے اگر واقعے میں تم سے خطا ہوئے تو معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، ہم معاف کرنے والے ہیں، عفو اور درگزر کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ آؤ تو صحیح ہماری طرف، تم پلٹو تو صحیح ہماری طرف تم پہلے۔ یہ بات اللہ بتا رہے ہیں۔ جب ہم اللہ سے عاجزی نہیں کریں تو اس کے بعد والی آیت میں اس کا خلاصہ ہو رہا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ یہ حکم تو دیا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ہماری طرف سے جب مصیبت، تکلیف اور سختی آئی ان کے اوپر، تو اللہ پوچھ رہے ہیں فَلَوْلَا، پھر تم ہم سے عاجزی کیوں نہیں کرے آخر؟ دیکھیے اب سوال ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو بلا کہ عاجزی کے لیے لاتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر نہیں کرے، رجوع نہیں ہوئے، تو اللہ پلٹ کے پوچھ رہے ہیں ہم سے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ جب تمہارے پر مصیبتیں آ گئی، تکالیفیں آ گئی، سختیاں آ گئی، تو تم نے ہم سے گڑ گڑایا کیوں نہیں؟ عاجزی کیوں نہیں کی تم نے؟ معافی کیوں نہیں مانگا تم نے؟ اللہ کی عظمت کے آگے کیوں نہیں جھکا تم نے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ابھی یہ لعلہم، فرمایا تضرعوا، یہ اضطراری کیفیت، بے چینی کی کیفیت، بے بسی کی کیفیت۔ اللہ قرآن میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، سورہ نمل میں 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ مسلم غیر مسلم سے بحث نہیں، اللہ اپنی مخلوق کے متعلق بیان فرمائے، انسان سے متعلق اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفِ السُّوءَ۔ یہ تو بتاؤ جو بے قرار ہے، بے چین ہے، بے بس ہے، اس کی دعا، اس کے پکار کو کون قبول کر رہا ہے؟ کون سن رہا ہے آخر؟ کون ہے آخر وہ؟ بے بس ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ تمثیلات دی گئی اسی صورت میں، جب تمہاری کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، طوفان آتا ہے، اور اس وقت تمہاری کشتی ایک تنکے کی طرح ہوتی ہے سمندر میں، اس وقت تم کسے پکارتے ہو آ کر؟ کون ہے تمہارا وہاں پہ؟ اوپر آسمان، نیچے سمندر، کوئی دکھ رہا ہی نہیں۔ کون ہے یہاں پہ تم کو بچانے والا؟ کون ہے تمہیں کنارے لگانے والا؟ کون ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا اس وقت؟ اور پھر جب ہم تم کو صحیح اور سلامت کنارے پہ لگا دیتے ہیں، تو اس کے بعد تم اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہو، بھول جاتے ہو کہ اس کیفیت کو۔ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم بھی بہت ساری باتیں اللہ کے متعلق کہتے ہیں، لیکن صحت یاب ہو گئے پھر وہ سب بھول جاتے، ناشکرے کہتے۔ اسی لیے آدمی جب پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، تو دیکھیے معلم قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماہر نفسیات،
کتنی گہری بات فرماتے ہیں آپ. ایک آدمی بستر پہ ہے، بیمار ہے، میں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کتنی گہری بات فرماتے ہیں معلوم. اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے. جو لوگ بھی اس کی صحت کے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں نا، اللہ کے نبی فرماتے تم اس مریض سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے. مریض ہم سے کہہ رہا کہ دعا کرو، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ تم اس مریض سے کہو ہمارے لیے دعا کرو. کیوں؟ کہ اس جو تڑپ میں اللہ کے قریب ہے، انہیں قریب ہے بندور ہے. صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے، غذا کیا چیز ہوتی ہے، اب اس کو تجربہ ہو رہا. دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں کھا سکا. مجبور اس کو جب اب معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی انسان بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے قدرت کے سامنے، کچھ نہیں کر سکتے. آپ بڑا بادشاہ ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن بستر پہ جب پڑ گیا ہے تو پھر وہاں فرمایا اللہ کے نبی نے اس مریض سے تم بولو ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. اسی لیے ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بیماری کے اندر، مصیبتوں کے اندر تمہاری دعائیں قبول ہوں تو خوشحالی میں تم دعا کرو، خوشحالی میں دعا کرتے رہو، تو پھر کیا ہوگا؟ مصیبت میں بھی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. ہم خوشحالی میں تو پلٹ کے ہی نہیں دیکھتے ہم. ہاں یہ انابت اللہ ہے. پھر مجبور آدمی ہو جاتا تو کیسے بھی اٹھے بیٹھے اللہ 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 ہی بولتے رہتا انہیں. وہ کسی مذہب کا رہے، کوئی رام بولا، کوئی گاڈ بولا، کوئی اللہ بولا، بولتا ہی نا انہیں، بس اس کا لگا ادھر ہی ہو جاتا ہے اس کا. بس جب صحت یاب ہو جاتا ہے، کھا پی کے تندرست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کون تھا اللہ، کیا تھا، کیا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ نے جو بات فرمائی ہے نا عیادت کے لیے، جب جاؤ تو مریض سے یہ تم درخواست کرو کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ بیماری میں یا مشکلات میں تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو تم خوشحالی میں اللہ سے دعائیں مانگتے رہو. انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. یہاں جو بات فرمائی فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولا، کہ کیوں نہیں عاجزی کی انہوں نے. آخر یہ بہت بڑا سوال اللہ کر رہے ہیں نا. آخر عاجزی نہیں کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے آگے نہیں جھکنے کے معنی کیا ہیں؟ ان کے ساری اللہ کے آگے ان کے ساری نہیں کرنے کے معنی کیا ہیں؟ کیا معنی پیدا ہوتے ہیں اس کے؟ کیوں نہیں گڑ گڑایا انہوں نے؟ کیوں نہیں معافی بھی انہوں نے؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اس کے معنی پیدا ہوتے ہیں گھمنڈ، تکبر. گھمنڈ، تکبر، یہی معنی پیدا ہوتے ہیں اس کے. کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب بیکار بات ہے، اللہ بھگوان یہ وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے بس ختم. جیسا کہ قرآن میں یہ بات آئی سورہ جاثیہ میں، انہوں نے یہ بات کہی قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ اللہ، یہ فلاں، یہ پیدائش، یہ بیماری، یہ وہ فلاں چیزیں، خدا وہ، انہوں نے کہا یہ سب بیکار باتیں ہیں. کیا کہا؟ بیکار باتیں ہیں، سب پرانی قصے کہانیاں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. بلکہ انہوں نے زندگی کے متعلق کیا فلسفہ بنایا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینا ختم، زندگی برخاست. وما الحیات الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی. نموت ونحیا، بس پیدا ہوئے ہیں، کھانا ہے جانوروں کی طرح، عیش کرنا ہے، مر جانا ہے، ختم. اور پھر یہ موت اور زندگی کا جو تسلسل ہے یہ کیا ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر. یہ زمانے کی گردش کا نام موت ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، لڑکپن ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، جوانی ہوتی ہے، ادھڑ عمر ہوتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بس ختم، برق ایج ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
تم بول رہے ہیں اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ بیماری دینے والا ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ وہ لوگ بول رہے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں، ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں تصور۔ تو اللہ یہی بولا کہ کیوں نہیں انہوں نے ہم سے عاجزی کی، گڑ گڑایا۔ یہ نہیں بولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو عذاب لازماً دوں گا، نہیں، مہلت دیا، توبہ کرو، توبہ کرو۔ وہ حدیث بھی آپ سنتے ہیں ہمیشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے اخیر وقت کے میں آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے بندہ جو مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف کر دوں۔ آواز یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ہے بندہ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی مانگنے والا ہے؟ رات کا آخری حصہ جسے آپ سحر کہتے ہیں، اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے ہر رات۔ اسی لیے اس آخری وقت کی بڑی افضلیت ہے، قرآن میں بھی احادیث میں بھی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن کہتا ہے نا، یہ رات کے سحر کے وقت میں، فجر سے پہلے پہلے یہ اٹھتے ہیں، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی انہیں۔ تو کیوں نہیں انہوں نے ہم سے معافی مانگی؟ اب ہم اپنا جائزہ لینا ہے۔ مصائب و مشکلات دو ہیں، مصائب و مشکلات، ایک انفرادی ہوتی ہے، ایک اجتماعی ہوتی ہے۔ مجھے ایک انفرادی تکلیف پہنچی ہے، ایک قومی تکلیف ہوتی ہے، اجتماعی، قوم کے قوم، اور وہ جو عذاب آتا ہے قوموں کے اوپر زلزلوں کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قوم پوری اس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اجتماعی جب نافرمانی ہو جاتی ہے قوم پوری کی پوری، تو پھر ایسے عذاب اللہ لاتے ہیں۔ اگلی جو جملے آ رہے ہیں آیت میں، اس میں یہی بات فرمائی، کیوں نہیں انہوں نے ہمارے سامنے گڑ گڑایا، عاجزی کی۔ تو اس کی علت کیا ہے؟ بیماری ہے، آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، ڈائگنوسس ہوتا ہے، اس کے بعد رپورٹ آتی ہے، ہاں اس وجہ سے ہوئی یہ بیماری، ہوئے نا بھئی، یہ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ بھی بول رہے ہیں، یہ آخر یہ اتنے مصیبتیں آنے کے بعد بھی اگر یہ ہمارے آگے نہیں جھک رہے ہیں، ہم سے عاجزی نہیں مانگ رہے ہیں، تو اس کا کیوں ایسا ہو رہا؟ یہ اللہ بول رہے ہیں، وَلَٰكِنْ خَسَدْ قُلُوبُهُمْ، دراصل ان کے دل سخت ہو گئے، ختم بات اللہ بتا دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ مصائب اور مشکلات کے اوپر، تکالیف کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، اس کے اندر عاجزی ان کے ساری نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اثر ہی نہیں ہو رہا اس کا کچھ بھی۔ اب ہر چیز ان اسباب میں ڈھونڈ رہا، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، ایسا کرنے سے، ویسا کرنے سے، بس اسی چکر میں شیطان لگا دیا۔ اچھا، خست قلوبہم، پھر دوسری بات کیا ہے؟ اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب دیکھیے، اب دل سخت ہو گئے، رجوع ہونے کی بجائے انہوں بس ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے۔ یہ کیا کیا؟ شیطان ان کے اپنے اعمال کو ان کے نگاہوں کے اندر بڑا خوبصورت بنا کے رکھ دیا، مزین کر دیا دنیا کو ان کے سامنے۔ اللہ کی طرف دماغ جا رہا ہی نہیں، توجہ ہو رہی نہیں، شیطان وہ جو بھی کر رہا ہے شیطان انہیں خوشنما بتا رہا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس گمان میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میں جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ ہر آدمی یہی چکر میں ہے، میرے سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہے، میرے سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہی اچھا ہے اصل میں۔ اب ان کے سامنے اللہ کی بات بولو، رسول کی بات بولو، کچھ بھی بولو، کوئی اثر انداز ہونے والی نہیں ہے۔ خست قلوبہم، یہ قلب
بڑا معاملہ اہم ہے نا قلب کا. دیکھیے جھٹکے، ایک جھٹکا زمین کو لگتا ہے جسے زلزلہ کہتے ہیں، سیکنڈوں کے اندر شہر کے شہر، ہاں شہر کے شہر سیکنڈوں میں، منٹ بھی نہیں، لاکھوں انسان موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے اب؟ زلزلہ، جھٹکا. ایک جھٹکا وہ ہے جو انسان کو بھی لگتا ہے، اسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اٹیک کیا ہوا؟ ایک جھٹکا، ایک جھٹکا ختم. یا پھر ایک جھٹکے میں بچ گئے تو وارننگ آ گئی آپ کے لیے، سنبھل جاؤ. وارننگ ہوا جھٹکا مگر بچ گئے. جھٹکا بعض اوقات زلزلے آتے ہیں، معمولی جھٹکا ہوتا، کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، کچھ کھڑکیاں وڑکیاں کچھ ونڈو وغیرہ پھوٹ گئے، ختم، اتنا ہی ہوتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ وارننگ ہوتی ہے. اور پھر ایک زلزلہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جناب عالی وہ 1 منٹ کے اندر آتا ہے، تو اس کے بعد تمہارے شہروں کے شہریں تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے زلزلہ جو کچھ ہوا مختصر سا، اس سے عبرت ہی حاصل نہیں کی تم نے. بطور قوم کے مجموعی طور پہ تم نے اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑایا، معافی نہیں مانگی تم نے. تمہارے جرائم زمین کے اوپر اتنے ہو گئے، ظلم اتنا ہو گیا، اور گناہ اتنے ہو گئے، زنا اتنا عام ہو گیا، شراب اتنا عام ہو گئی، سود اتنا عام ہو گیا کہ گناہ کا تصور ختم ہو گیا. جب ایسا اجتماعی طور پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زلزلوں کی شکل میں عذاب لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو ایک قادر مطلق ذات ہے تمہارے اوپر. تم یہ مت سمجھو ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری راکٹیں فلاں فلاں کچھ بھی کام نہیں آتے. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا، ساری چیزیں دھرے کے دھرے رہ جاتی ہیں. تمہاری جو ریلیف کی مشینری ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتی، اب سوائے چیخنے چلانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. تم اتنے مجبور ہے تم. اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بتا دیا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا اس کی پکڑ سے. اور اس کی طاقت اور قدرت کیا؟ یہ تو معمولی جھٹکے آپ کو دیے جا رہے ہیں سمجھنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، الارم ہے یہ اصل میں. لیکن اللہ فرماتے کیا ہیں؟ آپ سورہ نحل پڑھیں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قدرت کیا ہے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا الفاظ ہے قرآن کے. ایک 45 سیکنڈ کا زلزلہ آپ کو لاکھوں انسان چلے گئے، لیکن اللہ فرماتے کیا ہیں؟ اب کون ہے وہ؟ طاقت اس کی قدرت کیا ہے؟ تم پلک مارنے میں جتنا ٹائم وقت لیتے ہیں نا، انسان پلک مارنے میں کتنا، کیا 1 سیکنڈ لگے گا پلک مارنے میں؟ پلک مارا کھول جائے، 1 سیکنڈ ہوا؟ نہیں، سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پلک مارنے میں جتنا ٹائم لیتے ہو تم، اس سے بھی کم وقت کے اندر اس پوری دنیا کو اللہ فرماتے ہیں میں ڈھیر کر کے رکھ دوں گا. پوری دنیا کو. پوری دنیا سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ نظام شمسی. ہمارا جو کرۂ ارض ہے اس کا تعلق نظام شمسی سے، سولار پاور ہے نا. اللہ فرماتے ہیں چاند، یہ سورج، یہ ستارے، فرماتے کہ سیکنڈوں کے اندر یہ درہم برہم ہو جائیں گا، نظام ختم ہو جائے گا، سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ تم پلک مارنے میں جتنا وقت لیتے ہو اس سے بھی کم وقت کے اندر ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے ہم. اذا السماء انفطرت، کہتے اللہ نے دیکھو آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. یہ بڑے بڑے جميع الشمس والقمر، چاند اور سورج ایک طرح کے ہو جائیں گے، یہ بے نور ہو جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے. فرمایا یہ اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں. اذا الشمس كورت، اللہ فرماتے ہیں جو تم سورج کو دیکھ رہے ہو نا، کتنی بڑی طاقت ہے سورج کی. اس کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورج، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے پورا سورج سے اس کا تعلق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اذا الشمس كورت، سورج کی کھال اتار لی جائے گی.
ختم کر دیا جائے گا، اس کی شدت، اس کی حدت، اس کی گرمی کو ختم کر دیا جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ زلزلے، جھٹکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، اے انسان تو کتنی بھی ترقی کر لے، کتنا بھی آگے بڑھ جائے، قدرت کے سامنے تیری حیثیت ایک مچھر کی بھی نہیں ہے، ایک تنکے کی بھی نہیں ہے تیری حیثیت۔ تو سمجھ رہا اللہ تجھے عقل دیا ہے آگے بڑھنے کی، بڑھ، مگر قدرت کے معاملے میں تو سوچ وہ قدرت کیا ہے آخر۔ اچھے دنیا میں چلے گئے، زمین چھوٹی سی سورت آپ پڑھتے ہیں جس میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزال، زلزلہ، ایک وقت آنے والا ہے اس زمین کو پوری طاقت اور قوت سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا کے رکھ دیا جائے گا۔ وہ کوئی سیکنڈ، 2 سیکنڈ، منٹ کا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت واحد کے اندر ہے، اذا دکت الارض دکتا دکا واحدہ فرمایا، چورا چورا زمین کو پٹک دیا جائے گا، چورا چورا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا بست الارض بست، فرمایا سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، وہاں پہ وہاں وہی فرمایا۔ یہ پہاڑ کیا ہے یہ؟ لیکن جب آئے گا وقت تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑیں گے۔ القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ تمہیں معلوم ہے وہ قیامت کی آواز، وہ کھڑکھڑانے والی چیز، آواز کیسی ہے؟ کھڑکھڑانے والی آواز کیوں بول رہا اللہ؟ یہ قیامت کا جب دھماکہ ہوگا نا تو انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتُ الصَّاخَّةُ، ابسا میں جب وہ آئے گی کان پھوڑنے والی آواز، تمہاری کانوں کے پردوں کو پھوڑ دینے والی آواز۔ اور یہاں فرمایا معلوم ہے تمہیں وہ کیا ہے آخر؟ وہ آواز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسانوں کی حالت یہ ہوگی جس طرح پتنگے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے روشنیاں ہوتی ہے وہاں پہ پتنگے پھرتے ہیں، اس طرح انسان بکھرے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو پہاڑ بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ اس کی مثال دیا۔ یہ جو گدے وغیرہ بناتے ہیں نا روئی کے، اور جب گدے بنا کے اوپر روئی کو جناب یعنی ان گدوں کو اوپر جناب یعنی مارتے ہیں لکڑیوں سے، یعنی اس کے بعد روئی کے ریشے اڑتے ہیں اس میں سے باریک باریک۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی نا، یہ بڑے بڑے پہاڑ جس طرح روئی کے گال اڑتے ہیں نا، رنگین بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا، یہ ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کا اپنے مقامات سے چلایا جائے گا۔ پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ پوچھتے ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے تیرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا۔ فَيَذَرُوهَا قَعًا صَفْصَفًا، اور سارے زمین کو چٹیل میدان بنا کے رکھ دے گا، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی اونچ نہیں، کوئی نیچ نہیں، کچھ نہیں، چٹیل میدان بالکل یا طور پہ۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا اپنے مقام سے، اڑتے پھریں گے ہوا کے اندر۔ جس طرح ہوا چلتی ہے تیز تو زمین کے اوپر سے کچرا، کاغذ کے ٹکڑے کیسا اڑتے ہیں ہوا میں، ویسے پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اور یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے لا کے آپ کو یہ ٹچ دے رہے ہیں، آپ کو یہ بتا رہے ہیں، الارم ہے یہ، ایک دن ختم ہونے والا آخری جب زلزلہ آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور یہ زلزلے جب آئیں گے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب باہر آ جائے گا، ہیرے جوہرات، سونے چاندیاں، فلاں فلاں، انسان کے مردے دفن سب باہر آ جائیں گے۔
وقال الانسان ما لا، انسان کہے گا ہو کیا گیا ہے اس کو آخر آج۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تیرے رب کا حکم ہوا ہے اب زمین کو، یہ اس وجہ سے ہو رہا۔ اور کیا ہو رہا پھر؟ اب بہت بڑی بات ہے اس کے بعد، زمین کو اللہ زبان دے دے گا اس وقت، مٹی کو۔ اس وقت زمین گواہی دے گی، بولے گی یہ انسان میرے پیٹھ کے اوپر، زمین فلاں مقام پہ فلاں وقت میں فلاں دن میرے پاس اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ آپ بتائیے اب کہاں بچ کے جائیں گے؟ آپ زمین بولنا شروع کر دے گی۔ انسان تعجب کرے گا کہ مٹی کیسے بولے گی، مٹی بولے گی کیسے؟ آخر سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو ہم کو کس سے بنایا گیا؟ ہم کیسے بنے ہوئے؟ مٹی سے بنے ہوئے۔ مٹی سے پھر نطفہ ہو گیا، چالو ہے، پھر مٹی سے بنے، پھر جا رہے ہیں کہاں پر؟ پھر مٹی میں ہی جا رہے ہیں، پھر مٹی سے ہی نکلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مٹی بولنا شروع کرے گی۔ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے، ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے وہ بڑے بڑے ریکارڈ آتے تھے گرینڈ فون بول کے، ہے نا؟ وہ کیا رہتی تھی؟ مٹی تھی، وہ کیمیکل اس کے اندر کچھ تھا، وہ مٹی کا ریکارڈ بنا کے کیمیکل میں انسان اپنی آواز بھر کے گول گھما کے پن لگایا تو بولنا شروع کر دیتی۔ کیا تھی وہ بولنے والی چیز؟ کیا ریکارڈ تھا بھائی؟ وہ مٹی تھی نا، اور کیا تھا؟ کچھ تھا۔ تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ مٹی کو حکم دے گا کہ بول، اس نے کیا جرم کیا، کہاں جرم کیا، بول۔ زمین بول دے گی اللہ یہ بندہ میرے مقام پہ، اس مقام پہ گناہ کیا ہے، اس مقام پہ عمل کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کیونکہ تیرے رب کا اسے حکم ہوا ہے۔ حکم ہی ہوا نا، انسان مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس کے بعد اللہ حکم دیا، روح پھونکا، اٹھ کے ٹھہر گیا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کا حکم ہے، اور اپنا ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ قرآن نے کہہ دیا۔ اللہ کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے تم اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اتنی بات سمجھ لو کہ اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو ضرورت ہے۔ وقت کی ضرورت ہم کو ہے، میٹیریل کی ضرورت ہم کو ہے۔ ہمیں کچھ بنانا ہے، رانگ میٹیریل چاہیے۔ رانگ میٹیریل سے کوئی چیز بنانا ہے تو ٹائم چاہیے۔ اللہ کے لیے نہ رانگ میٹیریل کی ضرورت ہے نہ ٹائم کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ارادہ کرتے ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ بتا دیا، اس کی قدرت ہے اصل، اس کی عظمت ہے۔ اس عظمت ہی کا نام اصل ایمان ہے نا، عظمت۔ اللہ کی عظمت ہمارے پاس نہیں ہے، دوسروں کی ہے، انسانوں کی ہے، لیڈروں کی ہے، شاعروں کی ہے، خطیبوں کی ہے، ہاں مرشدوں کی ہے، عالموں کی ہے، ان کی عظمتیں ہیں، ان کا وقار ہے۔ اللہ نہیں۔ اور حیدرآبادی زبان میں تو اللہ کو اتنی توہین کر دی گئی، ماشاءاللہ پوچھو مت آپ۔ حیدرآبادی زبان میں اللہ کے لیے جو الفاظ استعمال کرنا توہین آمیز ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ میاں، اللہ میاں۔ میاں کس کو بولتے ہیں؟ شوہر کو بولتے ہیں۔ یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم اللہ کے۔ اللہ قرآن میں بار بار کیا کہا؟ سبحان اللہ عما یصفون۔ تم جو باتیں اللہ کے متعلق کہتے ہو، اللہ ان سارے نقائص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کے برابر جو کھڑا کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ، اللہ کی جیسی عظمت کرنا ہے دوسروں سے کر رہے ہو تم، یہ شرک ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے، اللہ پاک ہے اس سے، اللہ غضبناک ہوتے ہیں اس سے۔ تو یہی بات یہاں کہی گئی، کیوں نہیں انہوں نے گڑ گڑایا؟ زلزلے، ثم خست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، سخت ہو گئے، سخت ہو گئے۔ بلکہ ایک تمثیل دیا سورۃ البقرہ کے اندر، دل سخت کیسے ہو گئے بھائی؟
علماء یہود کے متعلق ہے، قوم یہود کے متعلق آئی وہ سلسلے میں بات اگرچہ کہ عام ہے، لیکن اللہ ان کے متعلق فرمایا خاص طور پہ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد، ان کے دل سخت ہو گئے. کیسے سخت ہو گئے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں جس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، پجرتا ہے. نہیں، کئی پتھر ہم دیکھے، پتھر ہے لیکن پانی پجر رہا. لیکن یہ انسان کا ایک چھوٹا سا دل ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے اوپر اللہ کا اثر نہیں ہو رہا. پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اثر ہی نہیں ہو رہا. اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا. مرنے کے بعد زندگی اثر ہی نہیں ہو رہا. سخت ہو گئے دل. اور جب سخت ہو گئے پھر ان کے اعمال جو ہے شیطان ان کے سامنے کیا کر دیا؟ اب خوشنما بنا کے رکھ دیا. ختم، آ گئے اب چکر میں شیطان کی. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا سورہ حدید میں. دیکھیے سوال ہو رہا ایمان والوں سے، أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی قدرت کے آگے نرم پڑ جائیں، حق کے آگے جھک جائیں؟ أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ ٹائم نہیں آیا ان کے دل اللہ کی خشیت کے آگے نرم پڑ جائیں، اللہ کی عظمت کے آگے اپنے گناہوں اپنی خطاؤں کے اعتراف میں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ یہ خشیت ہے. یہ قرآن کہتا ہے نا خاشعون. خاشعون کے معنی یہی ہیں اللہ کے ڈر، اللہ کا خوف. اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کو ڈراؤنی چیز نہیں ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے اپنے جو گناہ ہیں، ہماری اپنی جو خطائیں ہیں، اس کے اعتراف میں اللہ کا ڈر جب پیدا ہوگا تو اللہ فرمائے کیا پھر تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے؟ اسی لیے وہ بشارت بھی آئی حدیث میں، جہنم، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم اس مومن کے اوپر حرام ہے. کس کے؟ اللہ کی عظمت، اس کی خشیت کے آگے اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. اللہ کی خشیت اور اس کی عظمت کے آگے اسے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ پورا دل، پورا وجود اس کا اللہ کے آگے جھک چکا ہے. اپنا پورا وجود اللہ کے آگے جھک چکا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سجدوں میں لمبے سجدے کر رہا ہے، سجدوں میں آنسویں بہا رہا ہے، اس کی اعتراف میں، اس کی قدرت میں، اس کی عظمت میں، اس کی نعمتوں میں احساس ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمارے جو 3 تسبیح یا 5 یا 7 تسبیح کے جو سجدے ہیں نا، یہ کوئی مقام ہی نہیں رکھتے اللہ کے پاس، کوئی مقام نہیں رکھتے. یہ صرف فارمیلٹی صحیح ہے، فارمیلٹی صحیح ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، رسومات ہیں یہ. تو اللہ پوچھا أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی اور ایک وقت گزرنے کے بعد پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کی اکثریت فاسقین کی ہے. بتایا اللہ تعالیٰ. فلاح اور کامیابی کس کے لیے ہے؟ ہم پڑھتے ہیں 18 ہمارا شروع ہوتا ہے نا سورہ مومنون. الفاظ کیا ہیں؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کامیابی اور نجات صرف ان ایمان والوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرتے ہیں، ان کا دل اللہ کے آگے جھک جاتا، اللہ کی عظمت کے آگے.
بتائیے حالات کیا ہے انسان کے. دواخانے میں جا کے دیکھیں ہم, بڑے عجیب حالات ہیں. بڑا عجائب, پورا دواخانہ زندہ قبرستان نظر آ رہا. اب آج کے دور میں جیسے حدیث میں آئی تھی جاؤ قبرستان کی زیارت کرو, تو لیکن آج کے دور میں آپ کو دواخانوں کی وزٹ کرنا ہے. خاص طور پہ وہ دواخانے جو گورنمنٹ کے ہیں, وہاں جا کے حالات دیکھو انسان کے. کسی کا پیر نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں, آدھا جلا ہوا ہے, کچھ کھلا ہوا ہے. بڑے بڑے کروڑ پتیاں اس کے اندر پھیلا ہے. بڑے بڑے کارپوریٹ ہاسپٹلس ہیں جہاں میں پڑے ہوئے ہیں, وینٹیلیٹر پڑے ہوئے ہیں, کچھ بھوس پڑا ہوا ہے. ہاں بیچارہ اتنا بڑا عزت دار, اتنا بڑا لیڈر, اتنا بڑا فلاں فلاں, پوچھو مت, آگے پیچھے باڈی گارڈ. اس کے بعد کیا ہو رہا, حالت دیکھے تو بڑا ترس آ رہا بھائی, پیشاب کی تھیلی لے کے ٹہل رہا. کیا خیال ہے, کیا انسان کی حیثیت ہے بتائیے. ارے بھائی ہم جو اکڑ رہے ہیں نا, یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو صحت دیا نا اس کی وجہ ہے یہ. اللہ اگر صحت چھین لے, کوئی بیماری لا دے, کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ کی دولت کام میں آئے گی؟ کچھ نہیں آئے گی. بتایا اللہ نے, جب یہ مصیبتیں, یہ پریشانی تمہارے اوپر آئیں اللہ کی طرف سے, تو پھر تم نے اللہ کے آگے کیوں نہیں گڑ گڑایا؟ عاجزی کیوں نہیں کی تم نے؟ ناک کیوں نہیں رگڑا تم نے؟ گناہوں کے اوپر نادم کیوں نہیں ہوئے تم؟ یہ پوچھ رہا اللہ. اسی لیے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. اب یہ بات جائزہ لینے کے لیے ہے. اگر نادم نہیں ہو رہے, توبہ نہیں کر رہے ہیں, عاجزی نہیں ہو رہی, تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ دل سخت ہو گیا. اللہ بتا دیا آپ کو, سخت ہو گیا دل. علاج کیا ہے اب اس کا؟ رجوع اللہ ہے. حدیث میں بات آئی, جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ آ جاتا ہے نا, اسی طرح انسان کے دل کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ لوہے کو زنگ آتا ہے, اس کو دور کرنے کے طریقے تو معلوم, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دل پہ بھی زنگ آ جاتا ہے, تو پھر اس کو کیسے دھویا جائے؟ وما جلاؤہا یا رسول اللہ. دو نسخے بتائے اس کے, دو نسخے. قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو ہی نسخے ہیں. موت کو کثرت سے یاد رکھو. مرنا ہے, کتنے بھی صحت میں کیوں نہ ہو تم. ہم دیکھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں صرف کوئی تاریخی بات پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں لوگ 10-20 سال سے بیمار پڑے ہوئے ہیں, نہیں مر رہے, کچھ بھی نہیں ہے, صحت مند ہے, مر گیا. ایسا نہیں کوئی بیماری آئی تو ہی مرتا, نہیں, ایسا نہیں ہے معاملہ. کئی بیمار ہیں, باپ ہے بوڑھا, بیٹے چلے جا رہے ہیں, کوئی بیماری نہیں ہے. تو فرمایا قال کثرت ذکر الموت, موت کو ہمیشہ یاد رکھو. مرنا ہے, مرنے کے بعد جانا کہاں ہے, وہ ہے اصل چیز. جیسے قرآن میں اللہ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَإِلَيْهِ. اوپر سے بات ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ, خیر اور شر سے ہم آزمائیں گے. خیر اور شر بولے تو نیکی اور برائی نہیں ہے. خیر اور شر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مصائب ہے, مشکلات ہیں. خوشحال زندگی ہے, خوشحال زندگی دے کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے, مصائب مشکلات میں بھی آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا ترجعون. پھر اسی لیے کہ یہ فتنہ ہے تمہارے لیے, اور آنا ہمارے پاس ہے تم کو حساب کے لیے. یہ بات بتائی جا رہی ہے. اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے؟ شیطان نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ خوشنما بنا کے رکھ دیا. آپ دیکھیے ہر انسان کو
مریض کے پاس لوگ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ گفتگو ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ بھی موت سے ڈرتے ہیں مریض بھی اور جو گئے ملنے ان لوگ بھی، حالانکہ گئے ہیں، دعا ہوتی ہے صحت کے لیے لیکن خوف لگا ہوا ہے موت کا. اب میں یہاں سے بچ کے جاتا ہوں کہ نہیں. اور خصوصاً کتاب سے جنرل وارڈ میں ایک ایسے ہے تو بعض 10 لوگ آئے تو ایک اس میں سے گر گیا، 9 کی حالت خراب ہو جاتی. ایک مر گیا جنرل وارڈ میں، 9 کی حالت خراب. قبرستانوں میں جاتے ہیں میت میں ساتھ، جنازے کے ساتھ دفن میں، وہاں کیا حالات ہوتے ہیں میرے میت. لوگ لگے ہوئے کو قبر میں اتار رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں کئی دن کے ملا، کہاں ہیں بھائی، کدھر ہے بھائی، کاروبار کیا تمہارے کیا. اب وہاں پہ سب کوئی بھی ذکر نہیں ہے میت کا. مرنے کے بعد کیا ہے اس کی عبرت ہی نہیں لے رہے. ٹھہر کے کیا لے رہے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ بہت دن کے بعد ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار کر رہے ہیں. میرا بچہ وہاں ہے، وہاں یہ دکان ہے، وہ مکان ہے، یہ پراپرٹی ہے، جائے. حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ فزور القبور، جاؤ قبرستان کی زیارت کرو، وزٹ کرو. فإنها تذکر الموت، کیونکہ تمہیں وہ تو گیا، تم اسی لیے جاؤ کہ تاکہ تم اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے جاؤ. مجھے بھی قبر میں آنا ہے، مجھے بھی دفن ہونا ہے، جاؤ. اسی لیے بھیجا گیا آپ کو. اسی لیے جنازے کی اندر شرکت کی افضلیت اسی لیے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایک عبرت لینا ہے جا کے. وہ نہیں لے رہے عبرت. مصیبت، پریشانی، باسنا، تکالیف، جس سے بھی آزمائش ہوگی. اور سب سے بڑی خطرناک آزمائش کیا ہے؟ اب اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک سنت ہے، وہ بھی جاری ہو رہی ہے یہاں پہ. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اب یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اگلی آیت میں پہلے تو مصائب تھے، مشکلات تھے، تکالیف تھے، بیماریاں تھے، آدمی اللہ کی طرف رجوع ہوتا. لیکن اب اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے نصیحت کی اور جب وہ لوگ ہماری نصیحت کو بھلا دیے، پوچھ کے پھینک دیے نصیحت کو، اللہ کی قرآن کی باتوں کو دیوار پہ مار دیے، اب اللہ کا انتقام کیا ہوا؟ اللہ اب یہاں پہ سنو آپ، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. کیا کرا اللہ؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی نعمت کے ہر دروازے کھول دیا چاروں طرف سے. کھاؤ، بزنس زوروں پہ ہے، ترقی زوروں پہ ہے، بچے کما رہے، باپ کما رہا، وہ بلڈنگ، یہ بلڈنگ، یہ فارم. اب بس پھولے نہیں سما رہے ہیں. اب کس کے لیے بول رہے ہیں اللہ؟ یہ ہماری نصیحت کو بھلا دیے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے ان کے اوپر ہماری نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیے. کھاؤ، عیش کرو، خوب عیش کرو، خوب موج کرو، خوب مستی کرو. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فریحوا بما اوتوا، خوب اترانے لگے، خوب اکڑنے لگے جو بھی ہم نے ان کا عطا کیا تھا، اس میں خوب عیاشیاں کرنے لگے. اپنے سے باہر، کبھی یہاں تو کبھی وہاں تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ مخلوق کا خیال، نہ جناب یاری کوئی غریبوں کا، کچھ نہیں، بس کھاؤ پیو عیش کرو، بس ختم. فریحو، بڑے مست، بڑے خوش، بڑے خرم. اس کے بعد اللہ کیا کیا؟ اب دیکھیے اب آپ، اوتو اخذناہم بغتتن، خوب ڈھیل دیا، خوب ڈھیل دیا، خوب عیش کرو، خوب عیش کرو. اس کے بعد ایسے پکڑا، اخذناہم بغتتن، اچانک پکڑ لیا بھائی، اچانک پھڑپھڑانے لگے. آپ کبھی دیکھے ہوں گے، کبھی گھر میں آپ کے پاس بلی ہے، یا آپ کا ڈسکوری پہ چینلوں کے اوپر کبھی بلی ہے فلاں، کبھی بلی اگر طاق میں بیٹھتی، کوئی پرندہ آ گیا، کبوتر جو پکڑ لیتی ہے نا، کبوتر کیسا تڑپتا، پھڑ 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 پھڑ.
چھٹتا انہیں چھوڑتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, دھاک میں بیٹھی ہوئی بلی صرف دیر اس بات کی آ جائے اس کے نشانے پہ. اللہ فرماتے ہیں ہم ڈھیل دے رہے ہیں, گھات میں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. صرف مہلت ہے, اگر مہلت ختم ہو گئی تو اچانک دبوچ لے گا, پکڑ لے گا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, ختم زندگی پوری وقت واحد میں ختم. مایوس ہو گئے چاروں طرف سے. اب اچانک زلزلے آ گئے, کون کون کیسے کیسے کروڑوں پتی تھے, کیسے کیسے لوگ تھے, اچانک ختم. اور اللہ فرمائے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرا رب کی جو پکڑ ہے نا بہت بڑی مضبوط ہے. جب کسی کو پکڑتا ہے نا نہیں چھوڑتا, نہیں چھوڑتا. وَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, چاروں طرف سے مایوسیوں نے. یہ ایک اللہ کا انتخاب یہ بھی ہے. ہم بول رہے ہیں اللہ کیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے بھائی, کھا رہے پی رہے ہیں, بڑے مست ہے, بڑے موج ہے, الحمدللہ. لیکن ان کو نہ تو اللہ معلوم ہے نہ رسول معلوم ہے. اچھا, بعض لوگوں کے خیالات اور کیا ہے بتاؤں میں آپ کو. بہت لوگ بولتے اکثر بات یہ ہے بھائی اللہ خوش ہے بول کے تو اتنا نواز رہا. ہاں, بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمانوں میں یہ, ہاں یہ دیکھو پریشان ہے ہم, اللہ خوش ہے ہم سے, اللہ راضی ہے ہم سے, تبھی تو یہاں خوش ہے. کافروں نے کہا یہ بات قرآن میں, جو موج اور موج کر رہے تھے انہوں نے کہا ارے اللہ خوش ہے بول کے تو ہمیں یہاں پہ نواز رہا اور مرنے کے بعد بھی نوازیں گا. بولے کافر قرآن میں بات. اللہ ناراض ہوتا تو کھلاتا پلاتا کیا, میں نہیں. تو یہاں خوش ہے اللہ تو یہاں دے رہا, وہاں بھی خوش ہے. اور یہ کئی مینٹلٹی مسلمانوں کی ہے. یہ بڑے بڑے بزنس میں سے بڑے بڑے مال والے سمجھتے اللہ کا. اچھا, بعض لوگ تو اللہ بھی نہیں بولتے, بھائی فلاں کا صدقہ ہے بول دیتے ہیں. ارے بھائی یہ تو ہمارے حضرت قبلہ کی جو ہے نا کرم فرمائی ہے. دیکھیے اب کیسا مبتلا ہو رہا شرک کے اندر انہیں, کیسے شرک کے اندر شیطان لے کے جا رہا ہے انہیں. یہ جو حالت ہے, اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ واقعے میں آپ جو خوشحال ہیں اس کے معنی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے, تو نعوذ باللہ بڑے بڑے اولیاء کرام, بڑے بڑے پیغمبر فاقے گزارے ان لوگ, تو اللہ ان سے ناراض تھا. یہی بات آئے گی نا پھر. نہیں نہیں, یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. حضرت عمر کے زمانے میں خزانے آنے شروع ہو گئے قیصر و کسریٰ کے. مسجد نبوی کے صحن کے اندر ہیرے جوہرات ان کے بچھا دیے گئے. اس وقت حضرت عمر اس مال غنیمت تن کا اٹھا کے کہتے ہیں, آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں. الفاظ کیا آتے ہیں دیکھیے آپ, فرق کیا ہے ہم نے اور ان میں. جب آنسو آتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں امیر المومنین تو خوشی کا موقع ہے, اللہ نے ہمیں فتوحات عطا کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو نبی کے دور میں بھی یہ چیز ہمیں عطا کر سکتا تھا نا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو کہ ہم کو دنیا تو نہیں دے رہا کہیں. کیا بھائی کہاں نظر ہے دیکھیے آپ. اللہ کے پاس تو تب بھی تھا جب نبی ہمارے درمیان میں تھے, پتھر باندھے دو بھوکے رہے, تب بھی دے سکتا تھا اللہ ہمیں, تو اب کیوں دے رہا ہمیں. کہیں اللہ ہمارے اعمال سے ناراض تو نہیں ہے, ناراض ہو کے دنیا کھول تو نہیں دیا ہمارے اوپر کہیں. سوچ, ایک کی سوچ کیا ہے, بہت اللہ خوش ہے تو مل رہا. یہاں سوچ کیا ہو رہی کہ ناراض تو نہیں ہے اللہ ہم سے, امتحان میں تو نہیں ڈالا کہ اللہ ہم کو. یہ سوچ, اسی کا فکر اصل میں فرق ہے سوچ کا. امتحان ہے, مصائب اور مشکلات تو آئیں گے آپ کے لیے. ایک ہی بات اللہ کی طرف رجوع اللہ ہے, بس یہی بات ان آیتوں میں کہی گئی ہے. یہی بات کہی گئی ہے. گناہ خطا انسان پتلا ہے. اللہ بولے آؤ معافی مانگو. پورے نبی یہی بولے, کیا بولے, انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. ہر نبی کی دعوت قرآن میں یہی ہے. اپنی قوم کو دعوت دیے, دعوت دے کے کیا بولے, انستغفروا ربکم, کہ تم اپنے رب سے اپنی مغفرت مانگو, طلب کرو, ثم توبوا الیہ, پھر اس کے طرف پلٹ جاؤ تم. یہ دنیا بڑی رنگین ہے, یہ
دنیا کی میلے میں ہم گم ہو چکے ہیں. آج شیطان گم کر دیا ہم کو, اللہ سے ہم کو دور کر دیا, آخرت کی فکر سے دور کر دیا ہم کو. دوسروں کی طرح ہم بھی اس دنیا 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 چکر. دنیا آپ آئے رہنے کے لیے نہیں آئے. آپ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے, کچھ کر کے جانے کے لیے آیا, رہنے کے لیے نہیں آئے. عجیب حال ہے. حضرت علی کا قول ہے, فرماتے انسان کا عجیب حال ہے, انسان کو جہاں پہ جانا ہے وہاں کی تیاری نہیں کر رہا, اور جہاں پہ سب کچھ چھوڑ کے جانا وہاں کی تیاری میں لگا ہوا ہے. حضرت علی کا قول ہے, اس کو چھوڑ کے جہاں پہ جانا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا, اور جہاں پہ اس کو رہنا ہی نہیں ہے وہاں پہ سب کچھ کر رہا ہوں. حکمت کی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا تعجب ہے انسان کے اوپر. کہاں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کیا کہتا قرآن, تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, آخرت کے جو زندگی ہے جو دنیا سے کہیں گنا بہتر ہے, اور سب سے بڑی بات ہے وہ باقی رہنے والی ہے, ختم ہونے والی. اس کو بھول گئے, اس کو چھوڑ دیے. تو یہ مصائب, یہ مشکلات, انفرادی مشکلات, اجتماعی مشکلات, سارے آتے رہیں گے. رجوع اللہ, اصل بات اللہ کی طرف پلٹنا ہے. کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ کی طرف پلٹ گیا. اللہ حدیث میں بات ہے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے, سمجھدار آدمی وہ ہے. کون؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیا. والعاجز من اتبع نفسہ وہوا وتمنا علی اللہ. اور بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور آخرت کے متعلق صرف آرزو کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں سب ٹھیک ہو جائیں گے وہاں پہ, آرزو کچھ بھی نہیں کر رہا, خالی آرزو نہیں. یہی ہے ان حالات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. حالات تو آتے رہتے ہیں. ان مومن کو کیا کرنا ہے یہ ان آیات میں بات بتا دی گئی ہے. اجتماعی مصائب اور مشکلات آتے ہیں, انفراد بھی آتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. اور پھر ایک مومن کا گمان کیا ہونا چاہیے, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایمان والے کی فکر بتا رہا ہوں میں, اس میں میری غلطی میری خطا ہے تبھی تو ایسا ہوا. یہ بات ہے, اور یقیناً ہے یہ حق بات ہے بھی, ایسا بھی نہیں ہے. انسان کی خطا, انسان کی غلطی ہے کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آتا ہے, اس کو تنبیہ بھی ہوتی ہے تاکہ وہ سدھر جائے. دیکھیں ایک باپ برے صحبتوں کی, آپ کا بیٹا ہے اچھا, آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ برے بچوں کی صحبتوں میں ہے انہیں, تو آپ لا کے اس کو تھوڑا مارتے نہیں مارتے آپ, کیا بھائی نہیں مارتے, کئی کو مار رہے ہیں آپ, اس کو انتقام لے رہے ہیں بچے سے, آپ انتقام نہیں لے رہے ہیں آپ کی وہ مار اس کے لیے رحمت ہے. ہاں ہاں رحمت ہے اس کے لیے وہ مار. اسی طرح ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے جب آتے ہیں امتحانات, تکالیفیں, مشکلات, اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یہ ہماری تربیت کے لیے, انابت کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے, تاکہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اللہ کی رحمت ہے یہ, اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, اور دعا کرنی چاہیے, اللہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے یہ میرے خطاؤں کا نتیجہ ہے, اور تو ارحم الراحمین ہے, میرے خطاؤں کو نظر انداز کر دے, معاف کر دے, اور میری اصلاح کر دے, اور میری مدد کر. یہ اللہ سے دعا ہونی چاہیے, خاص طور پہ ایک بندے کی. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حدیث میں بھی بات آئی کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ جس عمل کی اکرام عزت ہے وہ دعا ہے. حدیث میں بات آئی ہے. اور پھر دعا کے تعلق سے اب حدیثیں سنتے ہیں نا, دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. دعا کیا عین عبادت ہے. دعا ہی اصل چیز ہے, اصل عبادت ہے. دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ کی طرف, قرآن اٹھا کے پورے پیغمبروں کی دعائیں ہیں. کسی کو اولاد کی ضرورت ہے, کسی کو صحت کی ضرورت ہے, کسی کو خواہوں کے طرح سے پریشانیاں ہو رہی ہیں, ہم سب دعائیں کر رہے ہیں نا بھائی. پڑھو, ایک ایک کی دعا پڑھی لیجیے آپ. انبیاء انسانوں میں ٹاپ لیول کے لوگ, وہ جب اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں تو میں اور آپ کیا ہے جی.
کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو دعا پسند ہے، اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے. آپ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد ہی بیٹھ کے دعا کر رہے، نہیں، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سواری پہ، گھر پہ، جہاں بھی ہے اللہ سے دعا کریے. آپ جو آپ کے من میں آ رہا اللہ سے مانگیے. آپ اللہ کو بولیے، آپ بولتے رہیے. آپ دعا چلتے پھرتے. ہمارے استاد کے استاد ایک بات نصیحت کرتے تھے، تو تم دعا مانگتے رہو، دعا مانگتے رہو. کیوں؟ ارے دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن اگر نہیں ملے تو یہ ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائیں گی تمہاری. ہاں مانگو. تم بہت بڑی اچھی گاڑی جا رہی ہے جناب یار 4 کروڑ کی، بولو اللہ ایسی گاڑی دلا دے. نہیں دلایا، آخرت میں ریٹرن کوئی اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ میرا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں. ہے نا حدیث؟ خالی لوٹا دوں. حیا آتی ہے، لوٹائے گا نہیں. اور وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں دنیا کے اندر، آپ کو اگر وہ چیز، کیونکہ اللہ علیم اور حکیم ہے، ہم بولتے ہیں بھائی اب ہے، ہم کو معلوم ہے اب کیا ہے، آگے کیا ہونے والا نہیں معلوم. جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدے کی ہو یا نقصان کی ہو، ہمیں نہیں معلوم. اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ علیم اور حکیم ہے. تو حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ جو بندہ مانگ رہا ہے، اگر جو مانگا اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے دنیا اور آخرت میں، تو جو مانگا بے عینی اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. نہیں، اگر جو بندہ مانگ رہا ہے اگر اس کو دنیا اور آخرت میں وہ چیز کے لیے نقصان دے اگر اس کو دی گئی، تو اللہ کیا کرتے ہیں، جو مانگا اس کو بدل کے دوسری چیز دے دیتے ہیں. ہم بھی دیکھتے نا، بچہ ذرا ابھی بڑا نہیں ہوا، ابھی 15 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، اگر بائک بولے تو دلاتے آپ نہیں دلاتے. فی الحال سائیکل لے وہ بولتے ہیں. آپ مانگا بائک مگر دیے کیا سائیکل؟ کیوں؟ اس کے لیے خیریت ہے. اس کو اب بائک دلانا اس کے لیے جان کا نقصان ہے. اب اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ چیز دیتے ہیں جو آپ کے لیے مفید ہوتی ہے. اچھا پھر جو مانگ رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے فائدے کی نہیں ہے، اور جو بدل کے دینا بھی آپ کے لیے فائدے کے نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ساری دعاؤں کو اسٹور کر لو آخرت کے لیے. اور جب بندہ جائے گا جنت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اشارے کریں گے فرشتوں کے ذرا اس کی نعمتیں بتاؤ. وہ بندے کی ایسے بڑے بڑے محلات، ایسی بڑی بڑی جناب عالی اس کی وہ بتایا ہوا گا وہاں پہ نعمتیں. اللہ میرے اعمال تو ایسے ہے ہی نہیں، میں بھائی ٹوٹی پھوٹی چھوٹے نمازیں پڑھ لیا، یہ کر لیا، میرے اعمال تو ہے نہیں ایسے، اتنی بڑی نعمتیں مجھے مل جائیں. تو فرشتے کہیں گے یہ تیرے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. اللہ سے جو دنیا میں جو دعائیں مانگا کرتا تھا اور وہ دعائیں تجھے دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی نا، ان دعاؤں کا یہ کریڈٹ بدلہ ہے. وہ بندہ اس وقت کہے گا مارے حسرت کے، کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو اچھا تھا. بنے یہ ہے دین ایمان. تو بہرحال چلیے انشاءاللہ آج کا تو یہ ختم ہو چکا ہے. اب رمضان شریف بھی آنے والے، اس سے پہلے کچھ ہم استقبال رمضان وغیرہ کے متعلق گفتگو کریں گے آئندہ نشست میں اور اس کے بعد بھی. اور ہمارا درس قرآن کا جو سلسلہ ہم اس کو اسٹاپ کیے ہوئے ہیں، وہ بعد رمضان کے پھر اس کو ہم شروع کر دیں گے، کیونکہ اب رمضان شریف بھی آ رہے ہیں. اور اس اعتبار سے رمضان کے کیا فرائض ہے، ہمیں رمضان میں اپنے اوقات کو کیسے گزارنا ہے، کیا فرائض ہے، کیا سنتیں، کیا واجبات ہے، روزے کے مقاصد کیا ہے، تلاوت قرآن کیا ہے، ذرا اس کے اوپر ہم تھوڑا گفتگو کر لیں کہ ہم پریپیئرڈ ہو جائیں گے رمضان کے لیے. سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ اللہ بہت بڑی نعمتوں کا دیا ہے ہمارے لیے، بہت بڑی نعمتوں کا دیا ہے یہ. تو اس کو صحیح طور سے ہم یوٹیلائز کریں گے انشاءاللہ، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے اصلاح کے راستے کھول دیتے ہیں پھر بعد میں. چلیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اور سمجھا ہے اور بولنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.